السلام علیکم سامعین حضرات، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں جو انسانی حرص و ہوس کا آئینہ ہے۔ راوی ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات۔ دوسرے روز میں نے سب انسپیکٹر رب نواز کی قیادت میں ایک پولیس پارٹی ترتیب دی اور انہیں موزہ سنبڑیال روانہ کر دیا۔ میں نے سب انسپیکٹر کو تاکید کر دی تھی کہ پہلے وہ اپنے طور پر امیر علی کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اگر وہاں اس کی موجودگی کا سراغ ملے تو صفیہ سمیت اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئے، اگر صفیہ اس کے ساتھ نہ ہو تو بھی امیر علی کو ضرور گرفتار کر کے لے آئے۔ میرا خیال تھا کہ امیر علی صفیہ کے اغوا میں ملوث تھا یا نہیں، ہر دو صورت میں اس سے مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ اسی شام ایس آئی بے نیلو مرام واپس لوٹ آیا۔ اس کی تحقیق و تفتیش کے مطابق امیر علی کو سنبڑیال گیا ہی نہیں تھا۔ یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی کہ امیر علی کی والدہ بیمار تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ امیر علی نے اپنی والدہ کی بیماری کا ڈرامہ رچایا تھا۔ امیر علی کی والدہ نے ایس آئی کو بتایا تھا کہ قریب ایک ہفتے قبل امیر علی گاؤں آیا تھا اور ایک رات وہاں گزار کر واپس چلا گیا تھا، اور اس کی آمد و شد معمول کے مطابق تھی۔ فرید پارٹری میں وہ 7 تاریخ کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ تنخواہ وصول کرنے کے بعد ہی امیر علی ہر ماہ اپنے گاؤں کا چکر لگاتا تھا۔ ایس آئی نے امیر علی کے گھر والوں کی تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہاں روڈا پیٹنا مچ گیا۔ امیر علی کا باپ مشتاق احمد طویل عرصے سے معذوری کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی ماں بھی خاصی ضعیف ہو چکی تھی۔ بہن بھائی چھوٹے تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ امیر علی کے بارے میں جان کر سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایسا ہی رب نواز نے تسلی دی کہ جیسے ہی امیر علی کا کوئی سراغ ملا انہیں خبر کر دی جائے گی۔ ان سے بھی وعدہ لے لیا تھا کہ اگر انہیں امیر علی اور صفیہ کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے تو وہ فوری طور پر متعلقہ تھانے کے انچارج کو ساری صورتحال سے آگاہ کرے۔ ایس آئی نے متعلقہ تھانے کے انچارج کو ساری بات سے آگاہ کر کے تعاون کی اپیل کی تھی۔ اب ایک بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ صفیہ کے اغوا میں امیر علی 100% ملوث تھا۔ اگلے روز میں نے امیر علی کی تصویر ایک فوٹوگرافر کو دیکھ کر اس کی نصف درجن کاپیاں تیار کروا لی۔ امیر علی کی تصویر کی ایک کاپی میں نے ارد گرد کے تھانوں کو بھجوا دی اور تاکید کر دی تھی کہ وہ اپنے تھانوں کی حدود میں اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے اس تلاش کا پس منظر بھی واضح کر دیا تھا۔ اگلے 3-4 روز تک میں ان بسوں کے ڈرائیوروں کنڈکٹروں سے پوچھ کرتا رہا جو 15 دسمبر بروز اتوار کو صبح کنگنی والا کے قریب سے گزرتی تھی۔ بسوں کا اڈا میرے تھانے کے نزدیک ہی تھا۔ یہی شیخو پورا موڑ کہلاتا تھا، اور دو بڑی سڑکیں یہاں آ کر ملتی تھی۔ ایک تو مین جی ٹی روڈ تھی جو لاہور سے راولپنڈی تک جاتی تھی۔ دوسری سڑک لائل پور موجودہ فیصل آباد سے آ کر اس بڑی سڑک سے شامل ہو گئی تھی۔ شیخو پورا لائل پور کے راستے میں واقع تھا، اور اسی وجہ سے بسوں کا اڈا شیخو پورا موڑ بھی کہلاتا تھا۔ کنگنی والا میرے تھانے سے جنوبی سمت میں جی ٹی روڈ پر واقع تھا۔ وہاں سے گزرنے والی بسیں لاہور سے آتی تھی یا لاہور جاتی تھی۔ لاہور سے آنے والی بسیں اس زمانے میں عام طور پر سیالکوٹ یا راولپنڈی کی طرف جاتی تھی۔ آج کل کا مجھے پتہ نہیں۔ ایک بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ امیر علی سنبڑیال نہیں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ یا تو لاہور کی طرف نکل گیا تھا یا پھر اس نے شمال میں راولپنڈی کا رخ کیا تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح سڑکوں پر بسوں کی بھرمار نظر نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے 2-3 گھنٹے کی تفتیش کے بعد ہی معلوم کر لیا کہ 15 دسمبر کی صبح کنگنی والا سے صرف 3 بسیں گزری تھی۔ 2 بسیں لاہور سے راولپنڈی کی طرف گئی تھی، جبکہ ایک بس سیالکوٹ سے آنے والی لاہور کی طرف گئی تھی۔ یہ بس چودھری ٹریولز کی تھی، جبکہ راولپنڈی کی سمجھ آنے والی بسوں میں نیو خان بس سروس کی تھی اور دوسری پنجاب ہزارہ بس سروس کی۔ 3-4 روز تک میں نے ان 3 بسوں کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو امیر علی کی تصویر دکھا کر پوچھ تاچھ کرتا رہا۔ انہوں نے امیر علی کی تصویر دیکھنے کے بعد پورے وثوق سے مجھے بتایا کہ امیر علی ان کی بسوں میں نہیں بیٹھا تھا، نہ تو اکیلا اور نہ ہی کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ۔ امیر علی کے چہرے پر داڑھی موجود تھی، اس لیے ممکن تھا کہ کسی نے اسے دیکھا ہو، وہ یاد نہ رکھا ہو۔ میں نے ان ڈرائیور اور کنڈکٹروں کو صفیہ کا حلیہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا۔ میں نے ایک اور امکان پر بھی غور کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 19 شب کو فرار ہوئے ہوں۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے وہاں سے رات کو گزرنے والی بسوں کو بھی چیک کیا، لیکن نتیجہ ڈھاک کے 3 پات کی صورت میں برآمد ہو گیا۔ گویا یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ دونوں بس میں بیٹھ کر کسی دوسرے ضلع کی طرف نہیں گئے تھے، انہیں آس پاس کے علاقوں میں ہی تلاش کرنا چاہیے تھا۔ اس سے اگلے روز میں نے 3 پولیس اہلکاروں پر مشتمل 5 پولیس پارٹیاں ترتیب دی اور اپنی تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے انہیں پورے ضلع میں پھیلا دیا۔ ان پارٹیوں کے علاوہ ضلع کے دوسرے تھانے میں بھی امیر علی اور صفیہ کی تلاش سرگرمی سے جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران میں چودھری فرزند علی تھانے کے کئی چکر لگا چکا تھا۔ وہ اپنے طور پر بھی مختلف علاقوں میں امیر علی اور صفیہ کو تلاش کروا رہا تھا۔ میں نے جن 3 سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو کنگنی والا میں متعین کر رکھا تھا، ان کی جانب سے کوئی خاص اطلاع مجھے موصول نہیں ہوئی تھی۔
میں نے اب تک کی کارروائی کی رپورٹ ایس پی علاقہ کو بھجوا دی تھی۔ اس سلسلے میں جو دفتری کارروائیاں ہوتی رہی میں ان کو حذف کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ تفتیش کے دوران میں ہمیں بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ ان کی تفصیل آپ کے لیے غیر دلچسپ ہوگی۔ یہ وقوع سے لگ بھگ 1 ماہ بعد کی بات ہے۔ وہ ہفتے کا دن تھا اور جنوری کی 18 تاریخ۔ موسم سرما اپنی جولانی پر تھا۔ برفیلی ہواؤں نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ کنگنی والا میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اطلاع لانے والا ایک سادہ لباس پولیس اہلکار تھا۔ میں نے فی الفور اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اس عجیب و غریب منظر کی وضاحت طلب کی۔ اس نے سنسنی خیز انکشاف کیا۔ ملک صاحب، ادھر کنگنی والا کے باہر کھیتوں میں ایک متروک کنواں ہے جو بیری والے کے کھو کے نام سے موسوم ہے۔ وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، لگتا ہے اس کنویں میں کوئی گڑبڑ ہے۔ کانسٹیبل نے بتایا 2-4 دن سے اس کنویں کے اوپر چیل کوے منڈلا رہے ہیں، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ مردار خور گدھوں نے صبح متروک کنویں پر دھاوا بول دی اور وقفے وقفے سے کنویں کے اندر ان کی آمد و رفت جاری ہے۔ گاؤں کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہیں اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانسٹیبل کی فراہم کردہ سنسنی خیز معلومات سے ظاہر ہوتا تھا کہ مذکورہ کنویں کے اندر مردار خور پرندوں کی اچھی خاصی خوراک موجود تھی۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے کانسٹیبل سے پوچھا، تمہارے دوسرے دونوں ساتھی کہاں ہیں؟ وہ بیری والے کھو پر ہی ہیں جناب۔ میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کنگنی والا جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ مذکورہ متروک کنویں پر موجود تھا۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے مردار خور پرندے کنویں سے ہٹ گئے تھے۔ ان کی اچھی خاصی تعداد مجھے آس پاس کے درختوں پر نظر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چودھری فرزند علی بھی وہاں آن موجود ہوا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہوئے میرے پاس آ گیا۔ الیکس لیک کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب یہ کیا چکر ہے؟ چکر کا پتہ بھی چلا لیتے ہیں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ حوصلہ رکھیں، ابھی اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اس کے بعد میں نے وہاں موجود افراد کو کنویں کے پاس سے دور چلے جانے کو کہا۔ وہ میری ہدایت کے مطابق وہاں سے ہٹنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں چودھری فرزند علی اور مسلح سپاہی وہاں رہ گئے۔ درختوں پر موجود پرندے بے چین دکھائی دیتے تھے اور اضطراری انداز میں اپنے پروں کو پھڑپڑانے لگتے تھے۔ میں نے چودھری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا، چودھری صاحب آپ بھی ادھر آ جائیں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک صاحب؟ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، میں اپنے ایک اندازے کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا اندازہ؟ یہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ ہم کنویں سے خاصے فاصلے پر آ کر ایک گھنے درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ چند لمحات خاموشی سے گزر گئے، پھر درختوں پر موجود گدھوں نے اپنی پناہ گاہوں سے پرواز کی اور متروک کنویں کی ٹوٹی پھوٹی منڈیر پر آ کر ڈیرا جمانے لگے۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کنویں کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا۔ میں نے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ کے خیال میں کنویں کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر حیرانی پھیلی ہوئی تھی، کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں گویا ہوا، میرا خیال ہے اس کھو کے اندر کوئی مردار جانور موجود ہے۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے، میں نے کہا، لیکن میرا خیال آپ کے خیال سے تھوڑا مختلف ہے۔ چودھری نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آئیں کنویں پر چل کر دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے ہمراہ آنے والے سپاہیوں کو میں نے ہدایت کی کہ وہ ان بھوکے گدھوں کو کنویں کے پاس سے ہٹائیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہم سے پہلے کنویں میں پہنچے اور اپنی بندوقوں کی مدد سے گدھوں کو وہاں سے اڑانے لگے۔ تھوڑی دیر میں میدان صاف ہو چکا تھا۔ مردار خور پرندے واپس اپنی عارضی قیام گاہوں میں جا چکے تھے۔ میں نے ایک سپاہی کو بھیج کر تھانے سے 2 ماہر ترین کو پیما کانسٹیبلوں کو بلا لیا۔ اس کے بعد میں نے چودھری سے کہا، مجھے چند مضبوط رسوں کی ضرورت ہے، کہ آپ کے گاؤں سے ایسے رسوں کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن امیز انداز میں بولا، رسے تو ہر طرح کے مل جائیں گے جناب، پر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ کو میرے ارادے کا بھی پتہ چل جائے گا، پہلے رسے تو منگوائے۔ اچھا جی۔ چودھری نے درزیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور دور کھڑے ہوئے گاؤں کے افراد کے پاس جا کر انہیں کچھ ہدایت دینے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اسی وقت 2 نوجوان گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ چودھری واپس میرے پاس آ گئے اور مجھ سے بولا، میرا خیال ہے آپ کسی کو کنویں کے اندر اتارنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑ کر پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے جناب، آپ قانون کے محافظ ہیں، میں آپ کی تفتیش کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ آپ کا اندازہ درست ہے چودھری صاحب، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں نے تھانے سے جن 2 سپاہیوں کو بلوایا ہے وہ پہاڑوں پر چڑھنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ آپ کے منگوائی مضبوط رسیوں کے ذریعے اس پراسرار کنویں میں اتریں گے۔ میں نے متروک کنویں کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد ہی کوئی عقدہ حل ہو سکے گا۔ چودھری کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کنویں کے حوالے سے جو کوئی سوچ رہا تھا وہی ڈر اسے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بات کو میں نے ابھی تک فراموش نہیں کیا تھا، اور وہ یہ کہ صفیہ اور امیر علی کے سلسلے میں چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم نے مجھ سے کافی جھوٹ بولے تھے۔
مثال کے طور پر انہوں نے امیر علی صفیہ کے بیچ پائے جانے والے عشق کے معاملات کو یک طرفہ قرار دیا تھا، جبکہ صفیہ جن حالات میں اور جس طرح غائب ہوئی تھی وہ آثار و واقعات ان بیان کی نفی کرتے تھے۔ میں ابھی تک یہ حقدہ حل کر نہیں پایا تھا کہ انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ عام طور پر انسان جب کسی حقیقت کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کے پیش نظر تین مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک یا ایک سے زیادہ مقاصد بھی اس کے مطلوب ہو سکتے ہیں۔ انسان یا تو کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا وہ کسی نقصان سے خود کو بچانا چاہتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا تیسرا مقصد شان و شوکت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ چودھری اور عالیہ بیگم کو اپنی شان و شوکت کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یا تو وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی نقصان سے بچنا چاہتے تھے۔ چودھری اور عالیہ بیگم سے متعلق مشہور افواہوں سے بھی میں بخوبی آگاہ تھا۔ میں خیالات کے تانے بانے ملا رہا تھا کہ چودھری کی آواز میرے سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، امیر علی کے بارے میں آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی؟ تفتیش جاری ہے چودھری صاحب، میں نے کنویں کی جانب دیکھتے ہوئے معنی لہجے میں کہا۔ چودھری کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال چمکا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب آپ کو اس وقت امیر علی کیسے یاد آ گیا؟ بس یوں ہی، وہ نظر چراتے ہوئے بولا۔ عالیہ بیگم اپنی بیٹی کی جدائی میں چارپائی سے لگ گئی ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب میری اب تک کی تفتیش کے مطابق امیر علی اور صفیہ اس ضلع سے باہر نہیں گئے۔ ایک لمحہ کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اور آس پاس کے سارے پنڈ بھی ہم نے چھان مارے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ چودھری نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، چودھری صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ واقعی نے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ملک صاحب؟ میں نے کہا، وہ دونوں جیتے جاگتے انسان تھے۔ ہم نے جتنی باریک بینی سے انہیں تلاش کیا ہے، اگر وہ کہیں ہوتے تو ضرور مل جاتے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر چودھری کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جلدی سے بولا، کہیں آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے؟ یہ ناممکن تو نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہوں گے، ورنہ کہیں نہ کہیں سے ان کی لاشیں تو مل جاتی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب ان کی لاشیں تو ہمیں اس وقت ملتی جب انہیں یوں ہی کہیں پھینک دیا جاتا۔ ممکن آپ کے خیالوں کے مطابق واقعی ان لاشوں کو زمین کھا گئی ہو۔ چودھری کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ گاؤں کی طرف سے نوجوان رسے لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے میرے مطلوبہ سپاہی بھی تھانے سے آ گئے تھے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ ادھورا رہ گیا اور میں ان سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میری ہدایت کے مطابق ایک طویل مضبوط رسے کو نزدیکی درخت کے توانا تنے سے باندھ دیا گیا۔ رسے کے دوسرے سرے کو کنویں میں پھینکا گیا۔ پھر میرے اشارے پر ایک ماہر کوپا میں پولیس والا اس رسے کی مدد سے کنویں میں اترنے لگا۔ میں نے اسے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوان کنویں سے برآمد ہوا اور بولا، ملک صاحب رسہ کنویں کی تہہ تک نہیں پہنچ پا رہا، یا تو رسے کی لمبائی کو بڑھایا جائے یا پھر کسی ٹارچ وغیرہ کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ کنویں کی تہہ میں گھوپ اندھیرا ہے۔ فوری طور پر اس کی فرمائش پوری کر دی گئی۔ چودھری نے میرے کہنے پر اپنی حویلی سے جرمن میڈ ٹارچ منگوا لی۔ اس دوران میں مذکورہ رسے سے ایک اور رسہ منسلک کر کے اس کی لمبائی کو دگنا کر دیا گیا۔ پولیس کا ماہر جوان ایک مرتبہ پھر کنویں کے اندر غروب ہو گیا۔ باہر موجود تمام افراد سانس روکے کھڑے تھے۔ 5 منٹ کے بعد پولیس کے جوان نے باہر آ کر رونگٹے کھڑے کر دینے والی خبر سنائی، ملک صاحب کنویں کی تہہ میں 2 انسانی لاشیں موجود ہیں۔ اس نے رک رک کر واضح الفاظ میں بتایا۔ ان میں اسے ایک لاش کسی لڑکی کی ہے، دوسرا داڑھی والا کوئی جوان ہے۔ دونوں کے سر خون آلود اور جسم نچے ہوئے ہیں، اور دونوں آپس میں اس طرح لپٹے ہوئے ہیں جیسے انہیں خدشوں کے مرنے کے بعد بھی کوئی انہیں جدا کر دے گا۔ میں نے سوال نظر سے چودھری فرزند کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ملک صاحب کہیں وہ دونوں… میرا بھی یہی اندازہ ہے چودھری صاحب، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ممکن ہے زمین کھا گئی ہو۔ اس دل دو سنسنی خیز انکشاف کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ان دونوں کی لاشوں کو مطلوب کنویں سے باہر نکالا جا چکا تھا۔ اس دوران میں عالیہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئی۔ کسی نے اسے اس بازیافت کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ بیٹی کی اجڑی پجڑی لاش دے کر عالیہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ چودھری فرزند علی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالیہ بیگم نے آتے ہی صفیہ کی لاش کو پہچان لیا۔ امیر علی کی لاش کی بھی تصدیق ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آنے والے سب کو لاشوں سے دور ہٹا دیا اور ان کا معائنہ کرنے لگا۔ امیر علی کے سر پر کسی تیزدھار آلے کے زخم بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ زخم کسی کلہاڑی یا گڈاس سے یا ٹوکے وغیرہ کے ہو سکتے تھے۔ صفیہ کے چہرے، سر اور کندھوں پر بھی ایسے ہی کاری زخم نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں کے بازو اور ہاتھ بھی کٹے پھٹے تھے۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے انہوں نے حملہ آوروں کے وار روکنے کی پوری کوشش کی ہو، لیکن ان کی ایک نہ چلی ہو۔ سر پر لگنے والے زخم بہت گہرے تھے اور کئی جگہ سے کھوپڑیوں کی ہڈیاں صاف کٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔
میں نے الٹ پلٹ کر باریک بینی سے دونوں لاشوں کا معائنہ کیا۔ ان کے ہاتھ، چہرے، سروں پر جمے ہوئے خون کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی موت واقع ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ مردار خور پرندوں نے ان کے مردہ اجسام پر جو تباہ آزمائی کی تھی وہ بھی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ موسم سرما کی وجہ سے ان کی لاشوں کی حالت زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی اور شاید اسی لیے گدھ وغیرہ خاصی تاخیر سے ان تک پہنچے تھے۔ اگر موسم گرما ہوتا تو ممکن تھا بہت جلد فضا تعفن سے بھر جاتی اور کئی روز پہلے ہی اس رات سے پردہ اٹھ چکا ہوتا۔ میں نے ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد دونوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھجوا دی اور خود چودھری کے اصرار پر اس کی حویلی میں آ گیا۔ عالیہ بیگم پچھاڑے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہم سے پہلے سے حویلی میں پہنچا دیا گیا اور اس وقت ایک ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے صدمے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے عالیہ بیگم کو ایک سکوناور ٹیکہ لگایا اور تسلیت شفی دے کر واپس چلا گیا۔ ہم حویلی کی وسیع اور اس بیٹھک میں آ کر بیٹھے تو چودھری فرزند علی نے مردہ لہجے میں کہا، ملک صاحب یہ تو معاملہ ہی دوسرا نکل آیا۔ ابھی تو آگے دیکھے چودھری صاحب، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کون سا نیا معاملہ سامنے آتا ہے؟ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دھیمے لہجے میں کہا، چودھری صاحب یہ موقع تو ایسا نہیں ہے کہ، لیکن پھر بھی آپ سے ایک ذاتی قسم کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ چودھری نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بوجھل انداز میں بولا، کس قسم کا ذاتی سوال ملک صاحب؟ اس وقت بیٹھک میں میرے اور چودھری کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، میں نے آپ کے اور عالیہ بیگم کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں۔ اوہ، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی بات ہے جناب؟ میں نے کہا، مجھے پتا چلا کہ آپ عالیہ بیگم سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس بات کو آپ چھوڑیں، میری بات کا جواب دیں۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ کسی افواہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اور حقیقت کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک صاحب، وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کہ عالیہ بیگم میرے مرحوم دوست کی بیوہ ہے۔ اس کا خیال رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ نہیں۔ اور جہاں تک لوگوں کو کہنے کا تعلق ہے تو کسی کی زبان کہاں تک پکڑی جا سکتی ہے؟ لوگ تو بادشاہوں کو بھی پیٹ پیچھے گالیاں دیتے ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہے چودھری صاحب کے رائی ہو تو پربت بنتا ہے۔ جو حقیقت تھی میں نے وہ آپ کو بتا دی۔ یعنی میں یقین کر لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو شبہ کیوں ہے؟ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے اور عالیہ بیگم نے مجھ سے بہت سے حقائق چھپانے کی کوشش کی۔ کیسے حقائق؟ امیر علی اور صفیہ کے تعلقات کے سلسلے میں حقائق۔ چودھری بولا، ملک صاحب آپ کھل کر بات کریں تو اچھا ہے۔ چلیں کھل کر بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، آپ نے اس حقیقت کا انکار کیوں کیا کہ امیر علی اور صفیہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے؟ وہ یک طرفہ محبت تھی۔ چودھری جلد سے بولا، صفیہ امیر علی کو پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ حالات و واقعات اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ان دونوں کی لاشوں کو دیکھ چکے ہیں، کیا اب بھی میرے خیال کی تردید کریں گے؟ میں اس وقت کسی تصدیق یا تردید کی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا ملک صاحب، چودھری نے بے بسی سے کہا۔ اس واقعے نے مجھے اعصابی طور پر بہت بری طرح متاثر کیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ آپ کی حالت سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے۔ ویسے عالیہ بیگم کی حالت خاصی تشویشناک ہے۔ وہ ایک دم چونک گیا، پھر بولا، ملک صاحب آپ نے ایک بات نوٹ کی؟ کون سی بات؟ وہ بولا، عالیہ بیگم اس وقت میری حویلی میں موجود ہے، اس حویلی میں جہاں میری 3 عدد بیویاں پہلے سے رہ رہی ہیں۔ آپ عورتوں کی نفسیات و فطرت سے آگاہ ہوں گے۔ اگر عالیہ بیگم سے میرے کسی بھی قسم کے مراسم ہوتے جو بعد ازاں شادی پر منتج ہو سکتے ہوں تو میری بیویاں اسے ایک لمحہ کے لیے بھی اس حویلی میں برداشت کر سکتی تھی۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب میں نے ایک بات کی تصدیق کے لیے آپ سے نجی قسم کا سوال کیا تھا۔ اگر آپ کو میرے الفاظ سے تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ معتدل لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، چودھری صاحب مجھے پتا چلا تھا کہ جس روز امیر علی اور صفیہ لاپتہ ہوئے تھے، اس سے 2 دن قبل یعنی جمعہ 13 دسمبر کی رات کو آپ عالیہ بیگم کے گھر پر موجود تھے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، مجھے یاد پڑتا ہے میں وہاں موجود تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کے کھانے پر مدعو تھے۔ میں نے کہا، اور عالیہ بیگم نے اس رات امیر علی کو بھی اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، بالکل بلایا تھا جناب، لیکن میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالیہ بیگم نے اس رات آپ کی موجودگی میں امیر علی کو اپنے گھر کیوں بلایا تھا؟ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے بھی سمجھاؤں۔ کس سلسلے میں؟ یہی کہ وہ صفیہ کے خیال اپنے دل سے نکال دے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے امیر علی کو سمجھا دیا تھا؟ کوشش تو میں نے کی تھی، چودھری نے بتایا،
لیکن اس کے چہرے کی تاثرات سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری کوشش رائگاں گئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں اس رات کچھ تلخی بھی ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے کچھ ایسی باتیں کی تھی جن سے امیر علی کی تذلیل کا پہلو نکلتا تھا۔ میرے خیال میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ چودھری پہلو بدلتے ہوئے بولا، آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ اس رات عالیہ بیگم نے خاص طور پر امیر علی کو اپنے گھر اس لیے بلایا تھا کہ وہ آپ کے سامنے اس کی بے عزتی کر سکے، بلکہ اس نے کھل کر اپنے عزائم کا اظہار بھی کیا تھا۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا، آپ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اس کی حالت خاصیت تک سنبھل چکی تھی اور لب و لہجے میں اعتماد لوٹ آیا تھا۔ وہ بولا، میرے خیال میں آپ کو یہ سب کچھ بابا بشیر کی گھر والی مختار بی بی نے بتایا ہوگا۔ وہ عالیہ بیگم سے بہت بیر کھاتی ہے، خاص طور پر جب سے عالیہ بیگم نے صفیہ کے رشتے سے انکار کیا تھا۔ میں نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے یہ معلومات کس نے فراہم کی ہے، آپ نے ان باتوں کی تردید کر دی ہے، میں آپ کے جوابات کو یاد رکھوں گا۔ میں نے آپ کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک بتا دیا ہے ملک صاحب۔ وہ بولا، آگے آپ کی مرضی ہے، یقین کرے یا نہ کرے۔ میں نے کہا، ہم دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کو تفتیش کی کسوٹی پر رکھتے ہیں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی تفتیش جاری رکھیں ملک صاحب۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، امیر علی اور صفیہ کی روپوشی کا معاملہ تو حل ہو گیا، اب آپ کو ان کے قاتلوں یا قاتل کو تلاش ہے۔ یہ دوہرے قتل کی واردات ہے جناب۔ میں نے کہا، اور یہ واردات آپ کے گاؤں میں ہوئی ہے، اس لیے میں اپنی تفتیش کا آغاز آپ ہی سے کروں گا۔ میں ہمتن گوش ہوں۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کے خیال میں یہ کارنامہ کس شخص یا اشخاص نے انجام دیا ہوگا؟ میں اس بارے میں خیال آرائی کرنے سے معذور ہوں۔ وہ معذرت خانہ انداز میں بولا، میرے حساب سے اس گاؤں میں ان کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ آپ کا مطلب ہے قاتل یا قاتلوں کا تعلق کسی دوسرے گاؤں سے ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے سوال کیا۔ وہ میرے سوال پر سر پٹا گیا، جلدی سے بولا، میرا یہ مطلب نہیں ہے جناب۔ دیکھیں نا جی، وہ بات بناتے ہوئے بولا، جہاں انسان کے 100 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں کا کوئی ایسا دشمن یہاں موجود نہیں جو ان کے خون میں ہاتھ رکھنے کو تیار ہو جائے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، اب اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ ان دونوں بدقسمتوں کے خون میں کسی نے اپنے ہاتھ رکھ لیے ہے۔ یہ واردات اسی گاؤں میں ہوئی ہے، لہٰذا زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ قاتل یا قاتلوں کا تعلق اسی گاؤں سے ہوگا۔ آپ اس سلسلے میں کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ وہ تذبذب میں نظر آنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کسی پر شک ہے چودھری صاحب؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میری نظر میں ایسا کوئی مشکوک بندہ نہیں ہے ملک صاحب۔ ہو سکتا ہے عالیہ بیگم اس بارے میں کچھ جانتی ہو۔ میں نے خیال ظاہر کیا، میں ان کا بیان بھی لینا چاہتا ہوں، ذرا معلوم تو کرے ان کی طبیعت اب کیسی ہے۔ چودھری اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے حویلی کے اندرونی حصے میں گیا اور آ کر بتایا کہ وہ خواب اور ٹیکے کے زیر اثر سو رہی ہے اور کسی قسم کا بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے۔ میں نے چودھری سے کہا، چلے ان کا بیان کل ہو جائے گا، آپ کل ان کو لے کر تھانے آ جائیں۔ چودھری نے مجھے ایسا کرنے کا چلتے چلتے اس نے مجھے آس پاس کے گاؤں میں چند جرائم پیشہ افراد کے نام بھی نوٹ کروا دی اور کہا، آپ ذرا ان بندوں کو بھی چیک کریں۔ میں دل میں چودھری کی حماقت پر ہنس پڑا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس کی چال کو سمجھ دیا ہے۔ واضح طور پر اس نے مجھے بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ کنگنی والا کو اپنی تفتیش کا مرکز بناؤں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کے گاؤں کی کسی مشکوک فرد کا وجود ہی نہ پایا جاتا ہو۔ ہر گاؤں میں لوفر، اوباش، گنڈے اور جرائم پیشہ افراد پائے جاتے ہیں، لیکن چودھری کو اپنے گاؤں میں ایسے افراد نظر نہیں آئے تھے اور اس نے مجھے ارد گرد کے گاؤں میں پائے جانے والے مشکوک افراد کو چیک کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب۔ میں نے یہی ظاہر کیا جیسے میں پہلی فرصت میں اس کے مشورے پر عمل کروں گا۔ پھر میں جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، اگر آپ کے علم میں کوئی غیر معمولی بات آئے تو فوری طور پر مجھے مطلع کریں۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا، قانون کی مدد کر کے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں آپ صفیہ کے قاتل یا قاتلوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ اور امیر علی کے قاتل یا قاتلوں کو، یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ اس نے صرف صفیہ کے قاتل یا قاتلوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ میرے اس سوال پر کچھ گڑبڑا گیا اور وضاحت امیز لہجے میں بولا، میرا مطلب تھا دونوں کے قاتل یا قاتلوں کو آپ فوری طور پر گرفتار کر کے جیل میں پہنچا دیں۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے کہ چودھری صاحب، میں نے زبانی الفاظ میں کہا اور حویلی سے نکل آیا۔ تھانے پہنچنے سے پہلے میں یہ اٹل فیصلہ کر چکا تھا کہ اپنے تفتیش کا مرکز و محور کنگنی والا ہی کو بناؤں گا، لیکن نہایت خفیہ انداز میں۔ چودھری کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ چودھری فرزند علی کو بے خبر رکھ کر ہی کوئی کام کی بات معلوم کی جا سکتی تھی۔ چودھری کی طرف سے خاصا مشکوک ہو چکا تھا۔ تھانے میں آ کر میں نے سب سے پہلے ان سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو اپنے کمرے میں بلایا جن کی ڈیوٹی میں نے کنگنی والا کی نگرانی پر لگائی ہوئی تھی۔ امیر علی اور صفیہ کی لاشوں کی برآمدی کے بعد میں نے انہیں واپس تھانے بھیج دیا تھا۔
انہیں دوبارہ کنگنی والا روانہ کرنے سے پہلے میں نے نئی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اب ان میں سے ایک کو کنگنی والا کے اندرونی معاملات کو دیکھنا تھا اور باقی دو کو صرف اور صرف چودھری کی حویلی پر نظر رکھنا تھی، خاص طور پر چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم کی کڑی نگرانی کرنا تھی۔ دوسری صبح میں نے ایک کانسٹیبل کو موضع سمبڑیال روانہ کر دیا تاکہ امیر علی کے ورثاء کو المناک حادثے کی اطلاع دے سکے۔ اس کے بعد کی تازہ ترین صورتحال کی رپورٹ تیار کرنے لگا۔ رپورٹ تیار کرنے کے بعد میں نے ایس پی علاقوں اور ڈپٹی کمشنر کو بھجوا دی۔ اس رپورٹ میں نے اپنی اب تک کی کارکردگی کو بتفصیل بیان کیا تھا۔ اسی دوپہر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول امیر علی اور مقتولہ صفیہ کی موت اتوار 15 دسمبر کی صبح 5 اور 6 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہ کاری ضربات تھی جو کسی تیزدار آلے کی مدد سے ان کے سروں پر لگائی گئی تھی۔ میڈیکل ایگزامینر کے مطابق مقتولین کے جسموں پر پائے جانے والے زخموں کے نشانات کا تعلق کسی تیزدھار کلہاڑی یا گنڈاسے وغیرہ سے تھا۔ قاتل نے بڑی بے دردی سے ان کے سروں کو نشانہ بنایا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایک ایسی بات درج تھی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا، اور وہ بات یہ تھی کہ امیر علی اور صفیہ کے جسموں پر پائے جانے والے تمام خطرناک زخموں کا تعلق ایک ہی ہتھیار سے تھا، یعنی ان پر ایک ہی الگ قتل سے شدید وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ان دونوں کا قاتل کوئی ایک ہی شخص تھا۔ میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا اور واقعات کی کڑیاں خود بخود مل رہی تھی۔ عالیہ بیگم کے گھر پر چودھری فرزند علی کا آنا جانا اور یہ بات پورا گاؤں جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی شخص عالیہ بیگم سے یا صفیہ سے دشمنی لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی شخص تھا وہ یا تو اتنا طاقتور تھا کہ چودھری کی مخالفت مول لینے کا حوصلہ رکھتا تھا، یا پھر اسے کسی طاقتور شخص کی پشتنائی حاصل تھی۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ یہ کسی دلجلے عاشق کا کارنامہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا نامراد عاشق ناشاد جو صفیہ کو چاہتا ہو اور امیر علی کو اپنا رقیب روسیہ سمجھتا ہو۔ مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے امیر علی کے ساتھ صفیہ کو کیوں ٹھکانے لگا دیا؟ ایک بات یقینی تھی کہ صفیہ امیر علی کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ وہ طے شدہ پروگرام کے تحت فرار ہو رہے تھے۔ قسمت ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اپنے کسی بدخواہ کے ظلم کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو ان کی طاق میں رہتا ہو، اسے کسی طرح کے پروگرام کا پتہ چل گیا ہو اور اس نے موقع دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا کر لیا ہو۔ میرا ذہن جس تیزی سے واقعات کی کڑیاں ملا رہا تھا، اس سے مجھے امید تھی کہ بہت جلد میں امیر علی اور صفیہ کے قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ اگلے روز چودھری فرزند علی عالیہ بیگم کو تھانے لے آیا۔ میں نے عالیہ بیگم کا تفصیلی بیان دوبارہ نوٹ کیا، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ یہ لگتا تھا جیسے چودھری سے پڑھا کر لایا ہو۔ دونوں کے بیانات میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ چودھری کے رخصت ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد مقتول امیر علی کا چھوٹا بھائی کبیر علی اپنی ماں برکت بی بی کے ساتھ دل گرفتہ حالت میں تھانے پہنچ گیا۔ برکت بی بی اپنے جوان سال بیٹے کی لاش حاصل کرنے آئی تھی۔ اس کی آہوزاری دیکھ کر میرا دل خون ہو گیا۔ میں نے خصوصی دلچسپی لے کر امیر علی کی لاش کو جلد از جلد سمبڑیال بھجوانے کے انتظامات کر دیے۔ اس سے زیادہ میں اس ستم نصیب عورت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی بے بسی کا اندازہ تھا۔ میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بھی امیر علی کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ میں نے اپنے دل میں امیر علی کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دلوانے کا پختہ عزم کر لیا تھا۔